اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 شوال انہدام الجنت البقیع۔ جنت البقیع آج انہدام الجنت البقیع کا روز ہے۔ تاریخ اسلام میں ایک سیاہ دن رقم وہابیوں نے سن 1344 میں مدینے کے مشہور و معروف قبرستان، جس میں امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے مزارات موجود تھے، حملہ کر کے مسمار کر دیا گیا۔ شیخ عبداللہ بن برہید نے مدینے میں رہنے والے تمام مفتیوں کو یکجا جمع کر کے مزار ائمہ معصومین علیہ السلام کو مسمار کرنے کے لیے فتوے جاری کرنے کا حکم صادر کیا۔ اسی طرح 8 شوال کو سن 1344 کو جنت البقیع میں موجود مقبروں کو مسمار کر دیا گیا۔ عالم دنیا میں تمام اہل تشیع اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھنے والے کچھ برادران ایمانی 8 شوال کو سوگ مناتے ہیں۔ شیعہ 8 شوال کو احتجاج کے طور پر عزاداری و مجالس کا اہتمام کرتے ہیں۔ دنیا بے خبر و بے غیرت قوموں کو یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح ائمہ معصومین علیہ السلام کو ان کی حیات میں تکلیف، درد، اذیت و پریشان کیا گیا، اسی طرح ان کے جانے کے بعد ان کی قبروں کو مسمار کر دیا گیا۔ سن 1220 ہجری میں ملعون سعود بن عبد العزیز کے حکم پر مدینے پر حملہ کیا گیا تھا، جس میں ائمہ بقیع کے مزارات پر بنائے گئے گنبد اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب بیت الاحزان کو نقصان پہنچایا گیا۔ اس کے بعد شیخ عبداللہ بن برہید کے حکم سے ان مزارات کو دوبارہ منہدم کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو پھر ایک بار وہ مدینہ یاد آ گیا جہاں دختر رسول جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر آگ لگا کر دروازے کو منہدم کر دیا گیا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمان خاموش، آج بھی مسلمان خاموش نظر آتے ہیں۔ وہابی و سلفیت انحرافی گروہ کے علاوہ دنیا میں ایسا کوئی گروہ نظر نہیں آئے گا جو اپنے بزرگوں کے مقدسات کی قبر کو منہدم کر دے اور بے احترامی و بے عزتی کرے۔ ہر قوم کا ایک دستور رہا ہے اور چلا آ رہا ہے، اگر والدین کا انتقال ہو جائے تو چاہنے والے ان کی قبروں پر جا کر توسل کرتے ہیں، جیسا کہ احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ آپ مطالعہ کریں، سرچ کریں، یہ وہابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک کو بھی منہدم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور رکھتے رہیں گے۔ انہیں ابھی موقع ملے، یہ ابھی اس کام کو انجام دے دیں گے جو ان کی نگاہ میں ادھورا رہ گیا ہے، وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہابیت نے اسلام کو نیست نابود کرنے کے لیے، وجود ختم کرنے کے لیے شرع الہی جو دین کی تبلیغ کی نشانی ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے آئے ہیں۔ آپ خود دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مدینہ جاتا ہے تو کس طرح وہاں عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کا چہرہ مسخ کیا جائے اور عقائد وہابیت کو عام کیا جائے۔